طیارہ حادثہ پوری قوم سوگوار، شہداء کی تعداد 97 ہو گئی، شناخت کا عمل جاری، اب تک 21 افراد کو شناخت کر لیا گیا۔ فرانزک ماہرین کی 4 رکنی ٹیم لاہور سے کراچی چلی گئی، لاشوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کرے گی، جاں بحق کریو ممبرز کے اہل خانہ کی بھی کراچی روانگی، میتوں کی لواحقین کو حوالگی کا عمل شروع، پی آئی اے تدفین کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے ادا کرنے کا فیصلہ، پی آئی اے کا 96 متاثرہ خاندانوں سے رابطہ، سول ایویشن حکام نے متاثرہ خاندانوں کے لیے لاہور، کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایمرجنسی کاؤنٹرز قائم کر دیے۔ متاثرہ علاقے سے ملبہ اٹھانے کا عمل جاری، فوج، رینجرز اور دیگر ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف، 25 متاثرہ گھر کلیئر قرار، 9 گھروں کے مکینوں کو متبادل جگہوں پر منتقل کیا گیا، لینڈنگ سے قبل طیارے کے پہیے نہ کھل سکے، ابتدائی تحقیقات، ایئر کوموڈور عثمان غنی کی سربراہی میں 4 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی، تحقیقاتی ٹیم فوری طور پر حکومت کو ابتدائی رپورٹ پیش کرے گی، حادثے کی جامع رپورٹ 1 ماہ کے اندر مکمل کی جائے گی۔ سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک کا کہنا ہے کہ طیارہ تکنیکی طور پر مکمل فٹ تھا، مارچ میں الفا چیک ہوا، آپریشن مکمل کرنے میں 2 سے 3 دن لگیں گے۔ گھر کی واحد کفیل انم بھی حادثے میں جاں بحق، دھرمپورہ کی رہائشی انم دوست کی جگہ پر ڈیوٹی پر گئی تھی کہ حادثے کا شکار ہوئی، والدہ اور بہنوں پر غشی کے دورے، اہل محلہ بھی غمگین۔ طیارہ حادثے میں شہید فرسٹ آفیسر عثمان اعظم کے گھر تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد، اہل خانہ غم سے نڈھال، علاقہ مکین بھی سوگوار۔ عثمان اعظم نیک سیرت اور تہجد گزار تھا، دوسروں کو نماز کی تلقین کرنا معمول تھا، اہل محلہ کی گفتگو۔ کرونا کا ڈر نہ شدید گرمی کی پرواہ، بس خریداری کا جنون، عید شاپنگ کو فائنل ٹچ دینے کا جوش، بازاروں اور مارکیٹوں میں بے ہنگم ہجوم، باغبان پورا بازار میں خواتین کی بچوں کے ساتھ شاپنگ، دکانداروں اور گاہکوں نے کرونا SOPs رون ڈالے، سماجی فاصلہ بھی نظر انداز، آج اور ابھی خریداری مکمل کرنے کی فکر۔ غیر سنجیدگی سے کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی، مریض اور اموات بڑھنے لگیں، میو ہسپتال میں کرونا کے 4 مریض دم توڑ گئے، میو ہسپتال میں جاں بحق افراد کی تعداد 78 ہو گئی، 4 مریض دیگر موذی امراض میں بھی مبتلا تھے۔ سی ای او ڈاکٹر اسد اسلم، لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 499 نئے مریض، تعداد 8777 تک جا پہنچی، پنجاب میں 1073 نئے مریض رپورٹ، تعداد 18455 ہو گئی، اب تک 310 اموات ہو چکی، محکمہ صحت۔ کرونا کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں، وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، متاثرہ ممالک میں پاکستان کا 19واں نمبر ہے، خدشہ ہے کہ پاکستان ٹاپ 10 میں شامل نہ ہو جائے، گورنر پنجاب کی عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کی اپیل، شاہدرہ میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب، گورنر پنجاب کے جاتے ہی راشن لینے والوں کا مجمع لگ گیا، سماجی فاصلہ نظر انداز۔ کرونا کب ختم ہوگا کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، حکومت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، عوام بھی احتیاط کریں، ٹرانسپورٹ اور ٹرینیں چلنے سے معاشی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ملاقات، SOPs پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کی ہدایات۔ رویت ہلال کمیٹی سے پہلے وزارت سائنس نے رویت ہلال کا اعلان کر دیا، وفاقی وزیر فواد چودھری کے مطابق کل عید الفطر ہوگی، چاند 7:36 سے لے کر 8:14 تک دیکھا جا سکتا ہے، مغرب کے بعد دوربین سے واضح طور پر دیکھا جا سکے گا، تجاویز وزیر اعظم کو بھجوا دی، احکامات پر عمل کریں گے، فواد چودھری کی پریس کانفرنس، عید کا شرعی فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی، فواد چودھری چاند کھیل رہے ہیں، علماء کے حتمی فیصلے پر عوام اور حکومت عید منائے گی، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا آج اجلاس، ڈی جی وزارت مذہبی امور اور محکمہ موسمیات سمیت تمام مکتبہ فکر کے علماء شریک ہوں گے۔ اجلاس نماز مغرب کے بعد محکمہ اوقاف کی بلڈنگ میں ہوگا،
मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं, पीटीवी नशर करेगा। आज ईद उल फित्र का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं, महकमा मौसमियात। ईद अपनों के संग परदेसियों की आबाई घरों को वापसी जारी। बादामी बाग लारी अड्डे में मामूल से कम रश, मुसाफिरों की तादाद कम होने से बसों की रवानगी में घंटों की ताखीर, मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां। रेलवे रिजर्वेशन दफातर खुलने के बाद मुसाफिरों की तादाद में इजाफा। कराची से आने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों की औसत तादाद 95% रिकॉर्ड। कोरोना से बचाव के लिए आगाही मुहिम। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने मिंट गुमरी रोड पर लोगों में हैंड सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए। सबको मिलकर कोरोना से बचना होगा। ईद के बायस बाजारों में रश था, अब लोगों की तादाद कम है। मुजाहिद मकसूद भट्ट की गुफ्तगू। से कबल अवाम की जेब पर डाका। ब्रॉयलर 22 रुपए फी किलो मजीद महंगा हो गया। ब्रॉयलर की ट्रिपल सेंचुरी दुकानों पर 306 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा। 4 दिनों में मुर्गी 46 रुपए किलो महंगी हुई। रमजान में ब्रॉयलर की कीमत में 94 रुपए का इजाफा हुआ। ईद पर ब्रॉयलर की तलब बढ़ने से सप्लाई कम हो गई। ब्रॉयलर ट्रेडर्स। ईद के दिनों में ब्रॉयलर 260 रुपए किलो फरोख्त होगा। स्पेशल टीमें मॉनिटरिंग करेंगी। जायद निर्खों पर ब्रॉयलर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर सनअत व तिजारत की मीडिया से गुफ्तगू। मियां असलम इकबाल के पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ़द से मुज़ाकरात। ईद के बाद पोल्ट्री फार्म्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। ईद के मौके पर सेशन जज का बड़ा इक़दाम। बच्चों के घरों में वालिदैन से मुलाकातें करवाने का हुक्म। बैलफ मुलाजमीन को बच्चों के घरों में मुलाकातें करवाने के लिए मुकर्रर कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से अहाते अदालत के मीटिंग रूम में मुलाकातों को मंसूख किया गया था। बैलफ मुलाजमीन बच्चों के वालिदैन से मुलाकात घरों में यकीनी बनाएं। सेशन जज लाहौर। शहरी होशियार, ईद पर गर्मी कड़ाके निकालेगी। लू भी चलेगी लगातार। सूरज का पारा हाई, गर्मी की लहर में तेजी। दर्जा हरारत 43 से 45 के दरमियान रहने का इम्कान। आइंदा हफ्ते मजीद गर्मी पड़े। और छोटी ईद पर खवातीन की बड़ी तैयारियां। नीली, पीली और हरी हरी चूड़ियां सिन्फे नाजुक की कमजोरी। ईद के कपड़े तैयार, अब मैचिंग चूड़ियां खरीदने की बारी। कान से लेकर पीतल तक की चूड़ियां तवज्जो का मरकज बन गई। बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का झुरमट।